بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فکر کو غنا سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو الفتح بن سلامہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خط لکھا، میں نے سنا ہے کہ آپ مجھ سے ایسا مختصر کلام حاصل کرنا چاہتے ہیں جو واعظ و نصیحت پر مشتمل ہو، حالانکہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ واعظ زکوٰۃ ہے اور اس کا نصاب واعظ کے قابل ہونا ہے، تو جس شخص کے پاس نصاب ہی نہیں وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ اور جو شخص خود روشنی کو گم کر چکا ہو اس سے دوسرا کیسے روشنی حاصل کرے گا؟ اور جب لکڑی ٹیڑھی ہو تو سایہ کیسے سیدھا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو حکم دیا، اے ابن مریم، اپنے نفس کو واعظ و نصیحت کا پابند کر، بس اگر تو نصیحت حاصل کرے تو پھر لوگوں کو نصیحت کر، ورنہ مجھ سے شرم کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم میں نصیحت کے لیے ایک بولنے والی اور ایک خاموش 2 چیزیں چھوڑی ہیں، بولنے والی قرآن اور خاموش چیز موت ہے۔ ان دونوں میں نصیحت پکڑنے والوں کے لیے حد کا فائد تک نصیحت موجود ہے۔ جو شخص ان چیزوں سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا وہ ان کے علاوہ کسی سے نصیحت نہیں پکڑ سکتا۔ تحقیق میں نے اپنے نفس کو ان دونوں سے نصیحت کی تو اس نے قول اور علم کے اعتبار سے نصیحت کو قبول کیا اور اس کی تصدیق کی، لیکن عمل و فعل اور پختگی کے اعتبار سے انکار کیا اور سرکشی کی۔ تو میں نے اپنے نفس سے کہا، کیا تو اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ قرآن بولنے والا واعظ ہے اور وہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ تو میں نے اسے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہے تو ان کے اعمال ہم یہی پورے کر دیتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نقصان نہیں دیا جاتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا اور خراب ہو گیا جو کچھ کمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چاہت پر آگ کی وعید سنائی ہے، اور ہر وہ چیز جو موت کے بعد تیرے ساتھ نہ رہ سکے وہ دنیا ہے۔ تو کیا اب بھی تو دنیا کی چاہت اور محبت سے باز نہیں آئے گا؟ اگر ایک عیسائی ڈاکٹر تجھے تیری مرغوب ترین چیز کے استعمال پر موت یا مرض سے ڈرائے تو ضرور بضرور اس سے باز آ جاتا ہے، اس سے بچتا ہے اور جان چھڑاتا ہے۔ کیا ایک عیسائی تیرے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ سچا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تجھ سے بڑا کافر کون ہوگا؟ کیا تیرے لیے یہ مرض زیادہ سخت ہے جہنم کی آگ سے؟ اگر ایسا ہے تو سب سے بڑا جاہل ہے۔ نفس نے ان سب باتوں کی تصدیق کی لیکن باز نہ آیا اور دنیاوی اسباب کی طرف اپنے میلان پر اصرار کرتا رہا، تو میں پھر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے واعظ خاموش موت کے ذریعے نصیحت کی اور اسے کہا، اس بولنے والے واعظ نے خاموش واعظ کے بارے میں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تو اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ موت یقینی طور پر تجھے آ پکڑے، اس حال میں وہ ہر اس چیز کو چھین لے گی جو تو حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ پکڑے گی، پھر تم ظاہر اور باطن کو جاننے والی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ کیا تو اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ موت یقینی طور پر تجھے آ پکڑے گی، اس حال میں وہ ہر اس چیز کو چھین لے گی جو تو حاصل کرتا ہے، اور ہر اس چیز کو سلب کر لے گی جس میں تو رغبت کرتا ہے، اور یقیناً ہر آنے والی چیز قریب ہے اور دور تو صرف وہی ہے جس نے آنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بھلا دیکھو، اگر ہم انہیں چند سال فائدہ اٹھانے دیں پھر ان کے پاس وہ عذاب آئے گا جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، تو جو انہوں نے فائدہ اٹھایا کیا ان کے کچھ کام آئے گا؟ تجھے اس واعظ کی وجہ سے ان تمام چیزوں سے نکل جانا چاہیے جن میں تو ہے۔ اس نے میری تصدیق کی، گویا کہ اس کی جانب سے ایسے قول کا صدور ہوا جس کے پیچھے عمل نہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آخرت کا توشہ حاصل کرنے کے لیے کبھی ایسی کوشش نہیں کرتا جیسی کوشش دنیاوی تدابیر میں کرتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے میں اتنی ہمت و کوشش صرف نہیں کرتا جیسی کوشش مخلوق کی رضا میں صرف کرتا ہے، اور اللہ سے اتنا نہیں شرماتا جتنا مخلوق سے شرماتا ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اتنی پھرتی اور تیزی نہیں دکھاتا جتنی تیزی اور پھرتی گرمیوں میں سردیوں کی تیاری اور سردیوں میں گرمیوں کی تیاری کے لیے کرتا ہے۔ سردیوں کے شروع میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوگا جب تک سردیوں کی تمام ضروریات سے فارغ نہ ہو جائے، باوجود اس کے کہ موت سردیوں کے آنے سے پہلے اس کو اچک لیتی ہے اور آخرت کا آنا یقینی ہے۔
اور اس سے بچنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کی صورتحال کو دیکھ کر میں نے کہا، کیا تو گرمیوں کے لیے اس کے طول کے بقدر تیاری نہیں کرتا اور اس کی مقدار کے بقدر کوئی پنکھا وغیرہ نہیں بناتا؟ اس نے مثبت جواب دیا۔ تو میں نے کہا، اللہ کی اتنی نافرمانی کر جتنی تجھ میں آگ سہنے کی طاقت ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کر جتنا تو نے وہاں رہنا ہے۔ اس سے کہا، یہ ایک ضروری امر ہے کہ جس کو چھونے کی رخصت صرف بے وقوف لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ پھر وہ مسلسل اپنی روش پر چلتا رہا اور اس نے مجھے ایسا پایا جیسے بعض حکماں نے فرمایا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے نفس کو تو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں لیکن دوسرے نفس کو نہیں ڈانٹتے۔ میں اپنے آپ کو انہی لوگوں میں سے خیال کرتا ہوں، اور جب میں نے اس کو سرکشی میں بدلتے ہوئے اور موت اور قرآن کے وعظ سے فائدہ حاصل نہ کرتے ہوئے دیکھا تو میرا خیال ہوا کہ اس وقت سب سے اہم امر اس کی وجہ تلاش کرنا ہے کہ وہ اعتراف اور تصدیق کے باوجود سرکشی کیوں کر رہا ہے، کیونکہ یہ چیز تو عجائبات عظیمہ میں سے ہے۔ میری یہ تلاش لمبی ہو گئی، بالآخر میں اس کے سبب پر مطلع ہو گیا، اور اب میں اپنے نفس کو اس کی وصیت کرتا ہوں کہ اس سے بچو، وہ بہت بڑی بیماری ہے اور یہ دھوکہ و نادانی کا سبب دائی ہے، اور قریب ہونے کے باوجود موت کی تراخی اور اس کے نزول کے دور ہونے کا اعتقاد ہے، کیونکہ اگر کوئی سچا آدمی دن کے وقت اس بات کی خبر دے دے کہ وہ آج رات یا اس ہفتہ یا اس مہینہ میں مر جائے گا، تو وہ استقامت کے ساتھ سیدھے راستے پر چلنے لگے گا، اور وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے گا جن میں وہ تھا کہ جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے اس کو عطا کی گئی ہیں، اور یہ شخص ان میں دھوکہ کا شکار ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، ان کو تو بطور اولی چھوڑ دے گا۔ بس میرے لیے حقیقت آشکار ہوئی کہ جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ اس کو شام کے آنے کی امید ہو، یا شام اس حال میں کرے کہ اس کو صبح کے آنے کی امید ہو، تو اس کا عمل سستی اور کوتاہی سے خالی نہیں ہو سکتا، اور وہ صرف سست رفتاری کی طاقت ہی رکھے گا۔ بس میں اسے اور اپنے نفس کو وہی وصیت کرتا ہوں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات کی جامعیت اور خطاب کی عمدگی عطا کی گئی تھی، اور در حقیقت وعظ کا فائدہ بھی اسی بات سے ہو سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور جس شخص کو ہر نماز میں یہ گمان ہوگا کہ یہ اس کی آخری نماز ہے، تو اس نماز میں خوف خدا اور خشیت الہی اس کو حاصل ہوگی، اور جس شخص کو اپنی عمر کی کمی اور موت کے قریب کا خیال نہ ہو، تو اس کا دل نماز سے غافل ہوگا اور اس کا نفس بے پرواہ ہوگا، اور وہ ہمیشہ دائمی غفلت، ہمیشہ کی سستی اور مسلسل کوتاہی میں رہے گا، یہاں تک کہ موت اس کا خاتمہ کر دے اور ضیاء کی حسرت اسے ہلاک کر دے۔ میں اس سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ میرے اللہ سے دعا کرے کہ وہ مجھے بھی یہ رتبہ عطا کر دے، کیونکہ میں اس کا طالب ہوں لیکن اس سے قاصر ہوں، اور میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ اپنے نفس سے صرف اسی حالت کے ساتھ راضی ہوں، اور دھوکہ کی جگہ سے احتراز کر اور نفس کی شرارتوں سے محتاط رہ، کیونکہ نفس کے فریبیوں پر صرف عقل مند لوگ ہی مطلع ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں، اور نصیحتیں اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں اور تذکرے اگرچہ بڑے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کی نصیحت سب سے زیادہ کامل، نفع اور اجمع ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو تمہیں بھی وصیت کی کہ اللہ سے ڈرو۔ وہ شخص اتنا نیک بخت ہے جس نے اللہ کی نصیحت کو قبول کر لیا، اس پر عمل کیا اور آخرت کا ذخیرہ جمع کیا تاکہ قیامت کے دن اس کا اجر پا سکے۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔